یہ تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اس مقام شریف کو وقف کیا جائے۔ وقف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ملک سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نہ انسان وہ اپنے آپ کو بخش سکتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے، نہ کسی کو فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی وارث بن سکتا ہے، نہ اس مکان کو ہبہ دیا جا سکتا ہے ہبہ کے طور پر، نہ اس مکان کو کسی کے نام پر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ تمام مومنین اور مومنات جو تشریف فرما ہیں ان تمام کے سامنے جناب محترم یاور علی شاہ صاحب اور ان کے دوستوں کی وکالت سے اس کا صیغہ وقف پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد جعلت هذا المكان الشريف وقفا لله سبحانه وتعالى، جعلت هذا المكان الشريف مسجدا وحسينية لله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں سمجھتا ہوں جناب یاور علی شاہ صاحب ان کی پوری ٹیم یہ واقعاً قابل مبارکباد ہے، ان کو ہم واقعاً داد دیتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ کام کیا ہے جو کہ واقعاً بہت آسان نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی مختصر عرصے میں ان کو اتنی خوبصورت جگہ ملی ہے، یہ واقعاً جو ہے یہ سہرا انہی کے سر پر جاتا ہے۔ میں دو باتیں اور بھی عرض کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مناسب نہ ہو کہ یہ بات نہ کی جائے، وہ یہ ہے کہ ایسٹ لندن میں ہمارے قبلہ و کعبہ حجت جام قبلہ سید رضا حسن شاہ صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہے۔ آج اگرچہ ان کا نام نہیں لیا گا، مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی میں بہت سارے اور بھی نام شاید آپ نے نہ لیے ہوں گے، لیکن ان کی خدمات کا اگر ہم نام نہ لیں تو واقعاً جو ہے نا ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً اتحاد بین المسلمین میں مذہب تشیع کے لیے بھی انہوں نے بہت قدر خدمات انجام دی ہیں، اور انہی کے حکم کے مطابق یہ بھی میں آپ کو اضافہ کرتے چلوں، آج الحمدللہ آج اگر علماء اعلام یہاں تشریف فرما ہیں تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ ہر صورت میں اس ادارے کو سپورٹ کریں، اور اسی وجہ سے ماشاءاللہ نائب صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس مختصر کر کے میں نہیں چلنا چاہوں چونکہ باقی علماء کرام یا آپ کا باقی پروگرام بھی ہے، میں فقط یہ عرض کروں گا کہ آج الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں تو یہ فقط ان کے حکم کے مطابق انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اس ادارے کو ہر صورت میں سپورٹ کریں اور ہم حاضر ہیں۔ میں ایک بات ضرور یہ عرض کروں گا کہ یقیناً ایک ادارے کی زینت عالم دین ہوتا ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر مدت میں جو آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا کی ہے تو ایک عالم دین بھی ضرور اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ دینی امور کو خوبصورتی کے ساتھ وہ آگے بڑھائیں، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ دیکھیے کہ ہمیں الحمدللہ اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا ادارہ کھلتا ہے کوئی بات نہیں کھلے، لیکن تمام اداروں کے ساتھ مل کر خوبصورتی کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے ادارے، ایسٹ لندن کے ادارے، کچھ ہمارے برادران بھی موجود ہیں، ان کا یہ پلان ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، مل کر مذہب اور ملت اور اہل بیت کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم خدمت کریں گے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ادارے
ادارے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، پروردگار پنجتن پاک کے فیض سے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بانیان ڈونر جنہوں نے بھی ہر قسم کا دام دل میں خدمت سخنے جو بھی قسم کے تعاون کیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، اور پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا، اپنے آقا کے حامیان، ناصرین اور ان کے جان نثاروں میں سے قرار دے، اور جو اس وقت دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو پروردگارہ جلد اپنے آقا اور مولا کے در ظہور فرما، ان تمام پریشانیوں کو ختم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔